اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھی کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمرو یعنی کہ بہلول دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمرو کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ علی جا، اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے، ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوشطبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ امیر نے وضاحت کی۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کو کچھ علاج ہو جائے۔ علی جا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا، وزیر نے جواب دیا۔ ہارون نے استفسار کیا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ایک وزیر نے تفصیل سے جواب دیا، اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن بھی کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے معتب لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے اجازت دے دی تو اس درباری نے کہا، کل بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت کو خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک مٹا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں وہ مستنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے حق تک ہو کر پوچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ جبا کر اگلے، اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تم نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، کیا وہ تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ اس کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بائی سے بولا،
بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، نان بھائی نے بتایا۔ بالکل درست کہہ رہے ہو، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے، اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی، نان بھائی، یہ لے اپنے پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے لے، لے لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ پر خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہو کر ہنسا، واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کو دانش کی کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ علی جا بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت نظر کروں، ایک دوسرے درباری نے کہا۔ ہارون نے اذن دیا، اجازت ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا تھا، وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسرباز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر، بہلول نے کہا۔ نوسرباز نے پوچھا، وہ کیا؟ پہلے تو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کی آوازیں نکال، بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجب گدھے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں، تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نوسرباز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہوئی بنی۔ ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع سے بہت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو، ہارون نے اجازت دی۔ حضور، ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا، ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں، تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں،
یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پوچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹھ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں، اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشت بدندہ بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دیتے ہی بنی۔ اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو بھی عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے؟ ہارون رشید نے زور دے کر کہا۔ علی جا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گروندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا۔ بیان کرو، وہ کیا بات ہے؟ ہارون نے کہا، گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے اسے بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے، بہلول نے بتایا۔ فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کی تو فروش سے خریدی ہے؟ بہلول نے مزے سے جواب دیا، میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنا محال ہو گئی۔ ہارون بھی مسکرایا، تو موصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرماتی ہے۔ ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا۔ آپ نے بجا فرمایا اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانے سے نوازا ہے۔ یہ خیال آپ کے ذہن رسا میں آ سکتا تھا، کسی خوش آمدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے وہ کوئی سازش کر رہا ہے، تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں، اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ خلیفہ کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہ ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں مستغرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے بہلول کو دیکھا جو اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دبائے، گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا، اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، لینا پکڑ لینا، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور ویلا کرتے ہوئے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی عبا میں الجھتا
چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی سبک رفتاری نے اس کو جا لیا اور اس کی ٹھکائی کرنے لگے۔ او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ گنوار دیوانے: ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کرندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا۔ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا جو ان کی پیشانی پر لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے۔ ہارون کے کرندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کم بخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچکائے۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ تو دیکھی آپ نے اس کی ڈٹھائی، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا۔ ہارون کے کرندے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہیں صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کو سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے، قاضی نے اجازت دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میرے پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ ابو حنیفہ نے غصے سے کہا، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی تو مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی تو مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی تو خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی با ترکی جواب دیا، اوہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے۔
اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے، تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے۔ بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائیاں ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کی کیا تفسیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدا را قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجئے۔ ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے معزوز ہو رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ ہارون کا کرندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس نے دو ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا گیا اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصل رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فکر کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں مستغرق ہو جاتا۔ اس طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا، سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور فرش خاک پر ٹانگیں پسار لی۔ کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک مطعم میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوشنما خان میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن، نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کرندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنگارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا خوان اس کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے، کارندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ اوہو، خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ ملازم نے دہائی دی، ہشت، چپ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو، میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے کہ تم کل خود ہی دربار میں حاضر ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور کارندہ واپس چلا گیا۔ تو اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔